لیکن اس کا احساس بڑا ہو گیا. تب یہ احساس جب فنا ہو جاتا تو قدرت الہی کے تحت اللہ کسی نہ کسی پیغمبر کو، کسی نہ کسی نبی کو، کسی نہ کسی رسول کو، کسی نہ کسی وائسرائے کو، کسی نہ کسی خلیفہ اعظم کو، کسی نہ کسی میسنجر آف گاڈ کو اللہ مبعوث فرماتا رہا ہے. جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. یکے بعد دیگر انبیاء اکرام جلوہ گر ہوتے رہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک پیریڈ میں، ایک ایک عصر میں، ایک ایک زمانے میں دو دو نبی یا تین تین نبی بھی موجود رہے ہیں اور ایک ساتھ جلوہ گر رہے. مگر جناب آدم سے لے کے ہمارے آقا سرور کائنات تک یکے بعد دیگر انبیاء اکرام جلوہ گر ہوتے رہے ہیں. مگر تاریخ کا یہ مطالعہ بڑا دلچسپ ہوگا اور آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ دنیا کے پردے پر اللہ نے جتنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا انہیں بغیر مادی طاقت کے بھیجا ہے، بغیر آوان و انصار کے بھیجا، بغیر ملٹری کے بھیجا، بغیر آرمی کے بھیجا، بغیر پہلے سے زمینی سلطنت کے بھیجا ہے، بغیر زمینی ملکیت کے بھیجا، بغیر تخت کے بھیجا، بغیر پہلے سے منظم کسی پلان کے بھیجا. کس کے مقابلے میں بھیجا؟ نمرود کے مقابلے میں بھیجا، فرعون کے مقابلے میں بھیجا، وقت کے جبابرہ کے مقابلے میں بھیجا، وقت کے شرکسوں کے مقابلے میں بھیجا. فرعون صاحب اقتدار تھا، جناب موسیٰ کے پاس بھی پاور ہوتا. نمرود صاحب اقتدار تھا، جناب ابراہیم کے پاس بھی پاور ہوتا. وہ خدائے قدر و جبار، وہ ذوالجلال والاکرام، وہ مالک الملک جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ فرعون اور نمرود کو جو کرسی دینے والا ہے، جناب موسیٰ کو بھیجتا ہے تو تنہا بھیج رہا ہے، جناب ابراہیم کو بھیجا تو تنہا بھیجا. جانتے ہو ایسا کیوں کیا؟ وہ خدائے قدر و جبار وہ چاہتا تو نمرود کے مقابلے میں پھر حضرت ابراہیم کو پہلے پاور دیتا اور فرعون کے مقابلے میں جناب موسیٰ کو پہلے پاور دی جاتی، پھر میدان میں اتارا جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. جانتے ہو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اگر ایسا ہوتا اور دونوں میں ٹکراؤ ہوتا اور فرعون اور نمرود تباہ ہو جاتے تو دنیا صرف یہ کہتی کہ دو سپر پاور میں ٹکراؤ ہوا تھا، ایک کامیاب ہو گیا دوسرا ناکام ہوا. جیسے کہ تاریخ عالم بادشاہوں کی جنگوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو تنہا بھیجتا ہے اور فرماتا تم جاؤ، اور جانے کے بعد جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو دنیا یہ کہے گی یہ طاقت کی کامیابی نہیں، یہ انصاف کی کامیابی ہے، یہ سچائی کی کامیابی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی کامیابی ہے، یہ پیغمبرانہ مشن کی کامیابی ہے، یہ اللہ کے کلمے کی کامیابی ہے. اس لیے طرح بھیجا گیا تھا. اور ہمارے اور آپ کے لیے لیسن اور میسج بھی تھا کہ آنے والے زمانے کے اندر جب اقتدار تمہارے پاس میں نہ ہو، حکومت کی باغ ڈور تمہارے قبضے میں نہ ہو، اقتدار تمہارے قبضے میں نہ ہو، طاقت تمہارے پاس میں نہ ہو، اور طوفان بالا خیز تمہاری طرف بڑھ رہا ہو اور قیامت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہو اور تمہیں حصار ظلم میں لے لیا گیا ہو، ایسے وقت میں بھی جب تمہارے ہاتھ میں بظاہر کچھ نہ ہو تو تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم سچائی کا دامن تھامے رکھو، دنیا کی طاقت تمہارے قدموں میں جھکتی دکھائی دے گی. وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی اعلیٰ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن کا فیصلہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا. اس قوم کو جہاں ہونا چاہیے تھا آج یہ قوم وہاں نہیں ہے. آپ دیکھیں انبیاء کرام کو اللہ نے تنہا ضرور بھیجا، لیکن انہیں محتاج بنا کر نہیں، مختار بنا کر بھیجا. اور ہر نبی کو اس کے زمانے کے ڈیمانڈز کے اعتبار سے، اس کے دور کے چیلنجز کے اعتبار سے، اس کے عصر کے اعتبار سے، اس کے قوم کی ضرورتوں کے اعتبار سے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضاء کا معجزہ عطا فرمایا، انفلاق بحر کا معجزہ عطا فرمایا، انشقاق حجر کا معجزہ عطا فرمایا، منہ و سلویٰ اتارنے کا معجزہ دیا، پتھر پر لاٹھی مار کر پانی کے چشمے جاری کرنے کا معجزہ عطا کیا، اور بہتے دریا پر لاٹھی مار کر اس میں راستہ بنانے کا معجزہ عطا فرمایا ہے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ وہ جس دور میں جلوہ گر ہوئے تھے اس دور میں جادو اور سحر کا دور تھا، اور فرعون کی حکومت کی چولیں جادوگروں کے نیچے دبی ہوئی تھی. وہ اپنے اقتدار کی عظمت کو منواتا تھا تو جادوگروں کے ذریعے سے منواتا تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم ید بیضاء لے کر کے جاؤ، جب جادوگروں کے جادو فیل ہو جائیں گے فرعون خود بخود تباہ ہو جائے گا. دور آگے بڑھا، جناب عیسیٰ پیغمبر کا دور آیا، اللہ نے ان کو احیاء موتیٰ کا معجزہ عطا فرمایا. یہ پیغمبر کا اختیار ہے کہ وہ احیاء موتیٰ کا انکسار اپنی طرف کرتے. وہ کہتے کن بسم اللہ، میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں. کیوں وہ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا؟ اس لیے کہ عیسیٰ پیغمبر جس دور
ترکیب، ارسطو کا یونان، سقراط کا یونان، ابو سینا کا یونان، ارسطاطالس کا یونان، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے دنیا کی ہر بیماری کا علاج تلاش کر لیا ہے سوائے ایک بیماری کے جس کا نام موت ہے۔ ہمارا ریسرچ جاری ہے اور جس دن اس کا کوئی علاج تلاش کر لیا جائے گا اس کے بعد کسی کو مرنا نہیں ہوگا، پھر قبر میں جانا نہیں ہوگا، پھر حشر پڑنا نہیں ہوگا، پھر نشر کی کیفیات نہیں ہوگی، پھر کسی خدا کو سجدہ نہیں کرنا ہوگا، پھر کسی رب کی عبادت نہیں کرنا ہوگی۔ یونان کے طبیبوں نے سمجھا تھا کہ موت بھی کسی ایک بیماری کا نام ہے، موت بھی کسی ایک مرض کا نام ہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ موت ایک امر مبرم ہے، موت ایک قانونی ہے، اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، ایک اللہ کا قانون ہے، اسے تو آنا ہی ہے۔ اور یہ دنیا کی واحد ایک ایسی سچائی ہے کہ دنیا کے پردے پر بے شمار اختلافات ہوئے ہیں اور دنیا کے پردے پر ایسی قوموں نے جنم لیا ہے جنہوں نے خدا کی ذات پر اختلاف تو کیا ہے، رب کی ربوبیت پر اختلاف لوگوں نے کیا ہے، رب کی الوہیت پر لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور رب کی معبودیت پر لوگوں نے اختلاف کیا ہے، رسول کی رسالت پر لوگوں کا اختلاف ہے، نبی کی نبوت پر لوگوں کا اختلاف ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب پر لوگوں کا اختلاف ہے، حشر و نشر پر لوگوں کا اختلاف ہے، جنت و دوزخ پر لوگوں کا اختلاف ہے، شام و سورج کے نکلنے پر لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن دنیا کی واحد ایک ایسی سچائی موت ہے جس پر کسی کا آج تک کوئی اختلاف نہیں۔ جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے مرنا ہے، اسے دنیا سے جانا ہے۔ یونان کے طبیبوں نے سمجھا تھا کہ موت کوئی ایک بیماری ہے، اسے تو اور اس کا علاج ہم تلاش کرنے کے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے دور میں اپنے پیغمبر عیسیٰ کو احیاء موتیٰ کا موضع لے کر بھیجا، فرمایا تم جاؤ، وہ جانے کے بعد مردے کو ٹھوکر مارو، وہ جب مردہ زندہ ہوگا تو دنیا پکار کر کہے گی اے ارسطو کے ماننے والوں، سیتا گوری کے سامنے سر جھکانے والوں، یونان کے میڈیکل سائنس کے سامنے اپنے سر کو ٹیکنے والوں، اگر تم موت کا علاج چاہتے ہو تو یونان کے میڈیکل سائنس میں نہیں ہے، موت کا علاج چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کے قریب آ جاؤ، وہ ٹھوکر مارے تو مردے زندہ ہو، وہ ٹھوکر مارے تو مردے زندہ ہو جائیں۔ جب جناب عیسیٰ کا یہ عالم ہے تو بقائے عیسیٰ کا کیا عالم ہوگا، جان عالمین کا کیا عالم ہوگا، حضور رحمت للعالمین کا کیا عالم ہوگا، سرور کائنات کا کیا عالم ہوگا، ہمارے جانا کا کیا عالم ہوگا۔ حال یہ ہے مکہ کی تاریخ گواہ ہے، پیغمبر آدم کی بارگاہ میں ابو جہل کوئی ڈیڈ باڈی اٹھا کر نہیں لایا تھا بلکہ اسٹون پتھر کو اٹھا کر لایا تھا، اور آمینہ کے لال نے اشارہ کیا ہے، اللہ نے زبان بھی عطا کی ہے، باڈی بھی عطا فرمایا، یہ پیغمبر آدم ہے۔ جناب عیسیٰ کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اس کے بعد دور آگے بڑھا، آمینہ کے لال کا دور آیا، ہمارے آقا کا دور آیا، سرور کائنات کا دور آیا، اور محمد عربی سرور کائنات کو اللہ نے تاج ختم نبوت سجانے کے بعد ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا، آخری رسول بنا کر بھیجا، سرور کائنات جلوہ گر ہوئے۔ اور یاد رکھیے اہل علم کی محفل ہے اس لیے ایک جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے پیغمبر جلوہ گر ہوئے وہ سب جانے کے لیے جلوہ گر ہوئے، اور آخر میں وہ نبی آیا جو کبھی نہ جانے کے لیے جلوہ گر، سب جانے کے لیے آئے وہ کبھی نہ جانے کے لیے جلوہ گر ہوئے۔ اب حضور کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا، آخری رسول بنا کر بھیجا۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی میسنجر آف گاڈ نہیں آئے گا، کوئی اللہ کا خلیفہ نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے لوگوں، محمد عربی تم مردوں میں کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری رسول ہے، میرے آقا سرور کائنات اللہ رب العزت کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر آف گاڈ، میرے آقا آئے ہیں تو آقا سرور کائنات آخری نبی بن کر جلوہ گر ہوئے۔ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروجی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی مقدس نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی مستحیل نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی محدث نبی آ سکتا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آخری نبی ہے، وہ آخری رسول ہے، وہ آخری پیغمبر ہے۔ یاد رکھیے نبی کبھی ذلی نہیں ہوتا، نہ کوئی بروجی ہوتا ہے، نہ کوئی مقدس ہوتا، یہ ساری ٹرمیں اور اصطلاحات ایک جھوٹے نبی کو پیدا کرنے کے لیے وضع کی گئی۔ نبی صرف نبی ہوتا ہے، رسول صرف رسول ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو اور ہمارے رسول کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب جو بھی آئے گا وہ انگلینڈ اور امریکہ کے ڈالر اور
नबी नहीं हो सकता है, रब की बारगाह का कोई नबी नहीं हो सकता है। रब ने हमारे नबी को आखिरी नबी बना करके भेजा है, आखिरी नबी बना कर भेजा। और ये आयत माँ का मोहम्मद ये आयत मदह मकाम मुस्तफा में नाज़िल हुई है। ऐ लोगों, मोहम्मद अरबी तुम मर्दों में किसी मर्द के बाप नहीं। मतलब क्या है? तुम्हारे आका है, बाप नहीं है। मतलब ये है कि बाप से अगर टेंशन हो जाए तो बाप बेटे का घर से गेट आउट कर देता है। और बाप का रिश्ता सिर्फ जमीन के ऊपर है, जमीन के अंदर नहीं। ये तुम्हारे बाप नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे आका है जो जमीन पे भी साथ है और जमीन में भी तुम्हारे साथ है। तो यहाँ भी तुम्हारे साथ है और वहाँ भी तुम्हारे साथ है। आगे करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा आखिरी नबी बनाकर, आखिरी रसूल बनाकर, आखिरी खलीफा आका बनाकर। मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं। इसलिए तो जब पहले जितने भी नबी आए वो सिर्फ एक जमाने के लिए, एक असर के लिए, एक कौम के लिए। और जब आखिरी नबी को भेजा तो हर जमाने के लिए भेजा, हर असर के लिए भेजा, हर कौम के लिए भेजा, हर पीरियड के लिए मुस्तफा को भेजा गया। तो पहले जितने नबी आए थे उन्हें गिने चुने मोजज़ात दे करके भेजा, लेकिन आखिर में जिस नबी को भेजा उसे मोजज़ात देकर नहीं बल्कि सरापा मोजज़ा बना करके भेजा है। वो चले तो मोजज़ा, वो उठे तो मोजज़ा, वो बैठे तो मोजज़ा, वो तकल्लुम नवा हो तो मोजज़ा, वो तबस्सुम जा हो तो मोजज़ा, वो जुल्फे चेहरे पर दुहा पर लहरा दे तो मोजज़ा, और जुल्फे समेटे तो मोजज़ा। मुस्तफा की जुल्फे ऐसी है जैसे मादा वल्लैल इज़ा सजा की आयत की तफसीर हो, और चेहरा ऐसा है जैसे बद्दुआ की आयत का अमीन हो। मुस्तफा की चश्मे मुबारक इस तरह की है जैसे बहरीन तकद्दुस के नगीने हो, और मुस्तफा की पेशानी ऐसी है जैसे वल फज्र की आयत की तफसीर है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जब उन्हें भेजा गया तो गिने चुने मोजज़ात देकर नहीं बल्कि सरापा मोजज़ा बना करके भेजा। वो चले तो मोजज़ा है, वो उठे तो मोजज़ा है। मुस्तफा की हर अदा, मुस्तफा की हर करवट को मोजज़ा बना दिया। नुक्त का हर गोशा मोजज़ा है। हम बोलते हैं तो हमारा बोलना मुहतमिल सिद्क़ और किज़्ब होता है, लेकिन जब पैगंबर बोलता है तो कानून जिंदगी बोलता है, दस्तूर हयात बोलता है, निज़ाम कायनात बोलता है, अल्लाह की बोली बोलता है, मुस्तफा की ज़बान पे खुद खुदा बोलता है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये वही कहता जो खुदा कहलवा देता है। मुस्तफा जाने वसरवर कायनात। हम चलते हैं तो ठोकरों के हामी होते हैं, लेकिन जब पैगंबर चलता है तो जुल्फ़ हयात समझ आती है, मंजिल का पता मिलता है, सिराते मुस्तकीम सामने आती है। इसलिए उन्हें सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा। और याद रखिए मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा। ये हम सिर्फ मुबालगे की बुनियाद पर नहीं कहते, बल्कि कुरान का भी फैसला है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है जब ईसा पैगंबर अपनी कौम को खिताब करते हैं तो कहते हैं कुल या अय्युहन्नास, और जब ईसा पैगंबर अपनी कौम को खिताब करते हैं तो कहते हैं या बनी इसराइल। लेकिन जब सारी कायनात का पैगंबर बोलता है तो कहता कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए कि मैं सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे हबीब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये कुरान की बोली है और हदीस रसूल इससे आगे बढ़ के बातें करती है। उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी खलकत की तरफ रसूल बन करके आया हूँ। अल खल्क़ का मफ़हूम इल्मुल्लाह से समझिएगा, मा सिवाय अल्लाह जो कुछ भी है वो अल खल्क़ में शामिल है। और अगर अल खल्क़ में अलिफ लाम कलमे हस्ब का माना जाए तो सारी खलकत शामिल हो जाती है। लेकिन काफ़ा की ताकीद ये बता रही है कि कायनात का कोई ज़र्रा रसूल पाक की नबूवत और रिसालत से खाली नहीं है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर हुक्मरानी है सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कायनात को ज़र्रे ज़र्रे को और आलम को अपने इशारों से संभाले हुए है। इसलिए उन्हें जब भेजा गया तो सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा। वो यूनिवर्सल प्रॉफिट है, वो सारी कायनात के रसूल है। आप जानते हैं मेरे आका सारी कायनात के रसूल कैसे हैं, सारी कायनात के पैगंबर कैसे हैं। मेरे आका इस्लाम के पैगंबर हैं, इस्लाम के मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, इस्लाम के रसूल हैं। मेरे आका इस्लाम के दाई हैं। आप जानते हैं इस्लाम की माना क्या है, इस्लाम की तारीफ क्या है। इस्लाम की मुख्तसर तारीफ ये है कि जो चीज इताअत करे, जो चीज फॉलो करे, जो चीज फरमाबरदारी करे, जो चीज रब के ऑर्डर को माने उसे मुस्लिम कहा जाता है। जो चीज
رب کے سامنے سر جھکا دے اسے مسلم کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ زمین رب کی اطاعت کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ آسمان رب کی اطاعت کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ شمس و قمر رب کی اطاعت کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ چاند و سورج رب کی اطاعت کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ آبشار کے نغمے رب کی اطاعت کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سیاح گاہ کی انجمن رب کی اطاعت کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ ہواؤں کا نظام رب کی اطاعت کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ پہاڑوں کی بلندیاں رب کی اطاعت کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ مواز دریاؤں کی روانی رب کی اطاعت کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ اسپیس رب کی اطاعت کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ ٹائم رب کی اطاعت کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے؟ کائنات کا ہر گوشہ رب کی اطاعت کر رہا ہے، اس لیے ساری کائنات مسلم ہے۔ میرے آقا اسلام کے نبی ہے، اس لیے وہ زمین کے بھی نبی ہے، وہ آسمان کے بھی نبی ہے، وہ چاند کے بھی نبی ہے، وہ سورج کے بھی نبی ہے، وہ ستاروں کے بھی نبی ہے، وہ کہکشاں کے بھی نبی ہے، وہ شفق کے جمال کے نبی ہے، وہ افق کے نور کے نبی ہے۔ میرے آقا مواز دریاؤں کی روانی کے نبی ہے، آسوں بلند پہاڑیوں کے نبی ہے۔ میرے آقا وہ ہے جو عالم لاہوت کے بھی نبی ہے، عالم ناسوت کے بھی نبی ہے، عالم ملکوت کے بھی نبی ہے۔ آقا وہ ہے جو ماضی کے بھی نبی ہے، حال کے بھی نبی ہے، مستقبل کے بھی نبی ہے۔ وہ ساری کائنات کے نبی ہے، وہ ساری کائنات کے رسول ہے، اور ساری کائنات کو انہیں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس لیے بریلی کے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ بنے تو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبا ہو چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یہ ہمارے آقا سرور کائنات سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔ یہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں رب نے سرامہ معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیے گا میرے آقا کے انگنت اور بے شمار معجزات ہیں۔ ایک دوسرے حوالے سے بھی آپ تاریخ ایک دوسرے کے حوالے سے مصطفیٰ کی عظمت کو جانیے۔ انبیاء کرام کو اللہ نے جو مبعوث فرمایا اور ان کے لیے جو دعوت کی زمین کو اللہ نے متعین کیا، جناب نوح علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ پیغمبر کی، جناب یعقوب کی ہجرت تک جو انبیاء کو زمین دعوت دی گئی وہ بڑی نرم زمین تھی، یعنی وہ زمین عراق کی زمین، شام کی زمین جہاں بمباری کی جا رہی ہے، یہ بڑی مقدس زمینیں تھیں جو انبیاء کرام کو دعوت کے لیے دی گئی تھی۔ اور یہ پھولوں کی زمینیں، نکھتوں کی زمینیں، شبنم کی زمینیں تھیں، اور دریا اور دجلہ اور فرات کا دوآبہ ہے۔ اور جناب یعقوب کی ہجرت کے بعد جو انبیاء کرام کو زمین دعوت دی گئی وہ فلسطین کی زمین ہے، اور شام کی زمین ہے، عراق کی زمین ہے۔ یہ بھی بڑی نرم زمینیں ہیں، نکھتوں کی زمینیں ہیں، پھولوں کی زمینیں ہیں، خوشبو کی زمین ہے۔ لیکن یاد رکھو ہمارے نبی کو جو اللہ نے زمین دعوت دی ہے وہ بڑی مشکل زمین ہے۔ وہ زمین بھی پتھر کی ہے، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں، ہاتھوں میں بھی پتھر ہیں، اور سامنے بھی پتھر رکھے ہوئے ہیں، گھر بھی پتھر کے ہیں، دیوار بھی پتھر کے ہیں، اور دل بھی پتھر کے ہیں۔ ایسی پتھریلی زمین میں رب نے اپنے پیغمبر کو اتارا اور فرمایا محبوب تم جاؤ، اور جانے کے بعد انہی پتھروں کو اٹھانا ہے اور لالا کا جگر عطا کرنا ہے، انہی پتھروں کو نالہ نمشبی عطا کرنا ہے، انہی پتھروں کو قیادت کا مزاج دینا ہے، عرفان خداوندی سے آشنا کرنا ہے، انہی پتھروں کو اٹھانا ہے اور آسمان کے ستاروں سے بلند کرنا ہے۔ تم نے دیکھا کہ پیغمبر اعظم پتھروں کی زمین پر اترے ہیں، اور 22 سال کی مدت میں میرے آقا نے انہی پتھروں کو اٹھایا اور آسمان کے ستاروں سے بلند کیا ہے۔ کسی کو ابو بکر بنایا، کسی کو عمر بنایا، کسی کو عثمان بنایا، کسی کو علی بنایا، کسی کو صہیب رومی بنایا، کسی کو بلال بنایا ہے، کسی کو حسن بنایا، کسی کو حسین بنایا۔ میرے آقا نے انہی پتھروں کو اٹھایا ہے اور قیادت کا مزاج عطا کیا ہے۔ وہ جہل و غباوت کے دلنما پتھر نبی سے ملتے گئے، آئینوں میں ڈھلتے گئے۔ مصطفیٰ نے انہی پتھروں کو اٹھایا ہے اور قیادت کا مزاج ادا کیا ہے۔ ایک تاریخ کے دوسرے حوالے سے مصطفیٰ کی عظمت کو جانیے گا۔ یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس اور بہت سارے پروفیسر جو پڑھانے والے ہوں گے بیٹھے ہوں گے، میری بات سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ جب کوئی بھی ٹیچر یا کوئی بھی پروفیسر یا لیکچرار جب اسکول میں جو پڑھاتا ہے کلاس کے اندر، تو جب وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہے کہ دو چیزوں کو اگر متوازن کرنا ہو اور مقابلہ
کشتی کرواتا ہے، تصادم کراتا ہے، تاکہ یہ جائزہ لے سکے کہ دونوں میں طاقتور کون ہے۔ اگر آپ زمین کی مٹی کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہیں تو مٹی سے نہیں پتھر سے ٹکرائیے گا، مٹی چکنا چور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ پتھر کی طاقت کیا ہے تو پتھر سے نہیں لوہے سے ٹکرائیے گا، لوہے کے سامنے پتھر کھیلے ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوہے کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہیں تو آپ اسے آگ میں ڈالیے گا، پانی بھر کر کے پگھل جائے گا۔ اور اگر آپ آگ کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہیں تو پانی میں ڈالیے گا، آگ بہہ جائے گی۔ اور اگر آپ پانی کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہیں تو زمین کے پردے پر پانی سے زیادہ طاقتور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ایک سنامی کا چھوٹا سا جھونکا بھی کائنات انسانی کو بہانے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ زمین کا اندازہ کرنا چاہے تو زمین پر نہیں بلکہ آسمان کے چاند کو دیکھیے گا۔ آسمان کا چاند رات کے اندھیرے کے اندر جب اپنی شبنمی قطرے پانی کے اوپر ڈالتا ہے تو پانی میں جوہر آتا جاتا ہے اور ہزاروں ٹن پانی سمندر کی سطح سے نکل کر زمین کے اوپر بہنے لگتا ہے۔ اس لیے پانی سے زیادہ طاقتور چاند ہے۔